اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتیت فرعون وملأہ زینہ الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال موسیٰ ربنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، بے شک تو نے دیا فرعون کے درباریوں کو زینت اور اموال دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے ہمارے پروردگار تو برباد کر دے ان کے مالوں کو اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، وہ تب تک ایمان نہ لے آئیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، فرمایا تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا، پس تم دونوں استقامت اختیار کرو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نادانوں کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 88 اور 99۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعونیوں کے خلاف جو بد دعا ہے، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میدان لگایا تھا جادوگروں کے ساتھ، اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، جادوگر بھی مومن ہو گئے، لیکن فرعونی اور قبطی لوگ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، 8 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کافی عرصہ واعظ و تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، نرمی سے سمجھایا، پیار سے سمجھایا، معجزات دکھائے، حق ان کے سامنے واضح فرما دیا، لیکن اس کے باوجود فرعونی اور قبطی لوگ نہ تو ایمان کی طرف آئے، بلکہ ان کے ظلم و ستم روز بروز بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اور یہی چیز انسان کو فرعون بناتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے اس لیے ہم دعویٰ نہیں کرتے، اگر ہمارے پاس بھی فرعون کی طرح مال ہوتا تو ہم بھی خدائی دعویٰ کر دیتے۔ غریب کبھی فرعون آپ نے دیکھا ہے؟ غریب ہمیشہ اپنے اللہ کے ہاں آہوزاری کرتا ہے، اور غریبی پروردگار عالم جل جلالہ کے انسان کو قریب کرتی ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے غریبی کو ہی پسند فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے اللہ مجھے مسکینی والی زندگی عطا فرما، اور میں مسکینی کی حالت میں ہی دنیا سے چلا جاؤں، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے تو مسکینوں کی صف میں تو مجھے اٹھائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعا ہے۔ لہذا غریبوں کو اپنی غریبی پر اللہ کے ہاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں ایسے غریبی میں، تنگ دستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کا دامن نصیب ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چونکہ مال و دولت دے رکھی تھی، اور آج بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم وہی کرتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فرمایا کافروں کے ساتھ تم جہاد کرو حتیٰ کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے۔ تو فتنے سے مراد ان کی دولت ہے، ان کی حکومت ہے۔ تفسیر آپ پڑھیں، یہ دولت اور حکومت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا ان کی حکومت ختم کرو، اپنی حکومت ان پر قائم کرو تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو مال و دولت کی وجہ سے آئے دن روز بروز مسلمانوں کو تنگ کرنا، مصیبتوں میں مبتلا کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیبی علم سے معلوم فرما لیا کہ اب یہ حق کی طرف راغب ہونے والے نہیں ہیں، حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ بد دعا فرما دی، اے پروردگار تو نے فرعون اور فرعونی لوگوں کو یہ دنیا کی عیش و عشرت اور مال و دولت تو نے دے رکھا ہے تاکہ تیرے راستے سے یہ گمراہ کریں، تیرے راستے سے ہٹائیں، لہذا تو ان کا مال ہی برباد کر دے، نہ ان کے پاس مال ہوگا، نہ یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں گے، نہ رہے بانس نہ رہے بانسری، ان کا مال ہی تباہ کر دے، نا ختم کر دے ان کے وسائل اسباب تاکہ یہ مسلمانوں کو پریشان نہ کرے، اور جب تک ان کو دردناک مصیبت میں تو مبتلا نہیں کر دیتا اتنی دیر تک ایمان نہ ان کے دل میں داخل، ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے۔ آپ نے خاص طریقے کے ساتھ دعا مانگی، علیحدگی اختیار کی، تنہائی میں بیٹھے آپ نے دعا مانگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا آمین۔ آمین کس نے کہا؟ حضرت ہارون علیہ السلام، جو بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ حالانکہ دعا تو مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آمین کہا تھا حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آمین بھی دعا ہے، آمین بھی کیا ہے؟ دعا۔ اگر آمین دعا نہ ہوتی تو اللہ پاک پھر یوں نہ کہتا تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ یہ کہتا کہ اے میرے کلیم میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، لیکن کہا نہیں تم دونوں کی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آمین کو بھی اللہ پاک نے دعا میں ہی شامل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے دعا کو یوں پھر قبول کیا کہ کچھ عرصے کے بعد پھل ان کے خشک ہو گئے، جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے، اور ان کے پیسے سونے چاندی کے پتھر ہو گئے، پتھر بن گئے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے مقبولوں کی لجپالی فرماتا ہے۔ دعا مانگی ان کے خلاف، اللہ رب العزت ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، تو پھر پروردگار نے یوں تباہ کیا کہ سب ان کے وہ درہم و دینار سونے چاندی کے وہ پتھر بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ عورتیں جب ان کی روٹیاں پکاتی تھیں، ہاتھ میں جب تک ہے وہ روٹی ہے، آٹا ہے، جب توے پر یا تندور میں جاتی تو وہ پتھر بن جاتی۔ کچھ عرصہ گزرا تو غلہ بھی ختم ہونے لگا، اب خریدنے کے لیے پیسے بھی پاس نہیں ہیں۔ اس طرح ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے کہ جو پہلے مسلمانوں کو مومنوں کو تنگ کرتے تھے، آج وہ ذلیل و رسوا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کرانے کے لیے آئے۔ اے موسیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ محمد کے آخر میں ہے، فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں نا کافروں سے یہ زمین و آسمان کا چلانے والا کون ہے، تو یہ بھی کہیں گے اللہ ہے۔ چلانے والا کون ہے؟ جو بتوں کے آگے سجدے کرتے ہیں، معلوم انہیں بھی ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہی ہے پروردگار عالم جل وعلا، بس ضد بازی اور ہٹ درمی کا شکار ہیں۔ تو کافر بھی مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ جاتے تھے، اللہ کے مقبولوں کی آ کر منت سماجت کیا کرتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ یہ منافقت سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ پردہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پردہ رکھا، ان کی معذرت کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو خوشحالی عطا فرما دی، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عطا فرمایا، لیکن ان کا ظلم و ستم پھر ویسے ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ان کے خلاف، تو پروردگار جل جلالہ نے پھر عذاب یوں بھیجا، اطمس علی اموالہم، عذاب یوں بھیجا کہ ہر چیز خون بن جاتی تھی، کھانے والی چیز جو بھی پانی ہے، رزق ہے، وہ سب کا سب خون بن جاتا، جب تک وہ ہے قبطیوں کے پاس وہ خون ہے اور بنی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں آتا ہے، ان کے منہ میں آتا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے۔ انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم تو جب کھاتے پیتے ہیں خون بن جاتا ہے، تو بنی اسرائیلیوں کے لیے چونکہ یہ خون نہیں بنتا، ہم انہیں کہتے ہیں تم اپنے منہ میں پانی داخل کرو یا کھانے والی چیز جو بھی ہے اپنے منہ میں داخل کر کے پھر ہمارے منہ میں ڈال دو۔ لیکن پروردگار جل جلالہ کے عذاب اور مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بنی اسرائیل کے منہ میں ہوتی تو اللہ کی نعمت ہے، جب اس کے منہ میں جاتی تو کیا بن جاتی؟ کیونکہ وہ ان کو اتفاقی حوادثات سمجھتے، یہ اتفاقی معاملات ہیں۔ جیسے آج بھی کوئی مصیبت تکلیف ہے، کہتے ہیں یہ اتفاقی معاملات ہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن ہر کام میں نظر اپنے پروردگار کی طرف لے جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوادثات رونما ہوتے ہیں۔ پھر آپ سے دعا کرائی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہ پاک نے پھر کرم کیا، چند دنوں کے بعد پھر ان کا ظلم و ستم ایسے ہو گیا، تو پروردگار نے پھر ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ مختلف بہت سارے اس طرح کے عذابات آتے رہے، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی کر پھر پروردگار نے ان کو سمندر میں دریا میں جا کے ہلاک فرمایا۔ جیسے کہ قصہ آپ کو معلوم ہے، فرعون اور فرعونی لوگ ہلاک ہوئے جب سمندر میں داخل ہوئے تھے بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آیت کریمہ سے سب کی یہ حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ آنے والے حالات سے مطلع ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی آنے والے حالات سے کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ اے پروردگار ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، میں نہیں کہہ سکتا، آپ نہیں کہہ سکتے، ہمیں حکم ہے تبلیغ کرنے کا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ یہ کافر ہی رہے، یہ فلاں ہی رہے، نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آخر اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ کا نبی ہر کسی کا آخری انجام جانتا ہے پروردگار عالم جل جلالہ کی طرف سے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب زمین پر ایک چلتا ہوا کافر بھی نہ چھوڑ، اس لیے کہ یہ خود بھی کافر رہیں گے، ان کی اولادیں بھی آگے کافر رہیں گی۔ آپ نے بھی اپنے علم سے معلوم کر لیا، تو نبی کہہ سکتے ہیں ان کے خلاف، لیکن ہم بد دعا اس طرح کی نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کو ایمان دے ہی نہ، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ ہو سکتا ہے بالآخر اللہ پاک اسے ایمان دینے والا ہو۔ اور دوسرا سبق آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا کہ باطل میں شور ہوتا ہے۔ باطل میں کیا ہوتا ہے؟ شور ہوتا ہے، شور۔ بالآخر باطل کو فنا ہوتی ہے، بالآخر باطل کی ہلاکت ہوتی ہے، لیکن حق ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے اور بقا ہمیشہ حق کو ہی ہوتی ہے۔ بڑا شور تھا فرعون کا لیکن ختم ہو گیا، بڑا شور تھا یزید کا لیکن یزید ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جمیل آج بھی زندہ ہے، امام علی مقام امام حسین کا ذکر جمیل آج بھی زندہ ہے۔ بڑے بڑے سرکش فرعونی لوگ تھے جو بزرگان دین کے خلاف اس وقت بھی اٹھے اور آج بھی بزرگان دین کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن نام زندہ آج بزرگان دین کا ہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ان بزرگان دین کا نام زندہ رہے گا۔ اگر
یہ بزرگان دین غلط ہوتے یا ان کا راستہ صحیح نہ ہوتا اور ان کی عزت عارضی ہوتی تو عارضی عزت ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر صدیاں بیت جانے کے باوجود بھی آج خلق خدا ان کے آستانے کی بوس ہے، آستان بوس ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے انہیں یہ عزت عطا فرمائی جو قیامت تک پروردگار ہمیشہ قائم اور دائم رکھے گا۔ تیسرا آیت کریمہ سے سب کی حاصل ہوا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بے نیاز ہوتے ہیں دنیا والوں سے اور دنیا کے مال و اسباب سے، وہ ہمیشہ حق سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ابن الوقت نہیں ہوتے، اور حق وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو صرف اپنے مطلب کی بات سچی ہو اس کو کیا جائے یا سنا جائے، یا اپنے مطلب کے خلاف آئے تو اس کو نہ بیان کیا جائے نہ سنا جائے، یہ حق نہیں ہوتا۔ حق یہ ہے کہ چاہے میرے اپنے خلاف بات ہو چاہے کسی اور کے خلاف ہو، برائی جس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، میرے اندر برائی ہے تو میں وہ سچ بات کہوں، کسی اور میں ہے تو میں سچ بولوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ طبیعت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ قصہ اس لیے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہاری طبیعت موسوی ہونی چاہیے۔ تمہاری طبیعت کیا ہونی چاہیے؟ ہاں موسوی، ہر حال میں حق بولو، حق سنو، حق کے ساتھ پیار کرو، قبر و حشر میں یہی کام آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق کے راستے کا مسافر بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رب کائنات جل جلالہ ہم سب دی حاضر مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، سب دی پریشانیاں دور فرما، مشکلات نو آسان فرما، دین اسلام دے تے استقامت عطا فرما۔ بروز محشر پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین۔